الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دنوں سے دور ہوا اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کی لٹیرے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سینوں میں کدورت رکھتے ہیں
آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے۔ داڑھی کو تم نے صاف کیا، داڑھی کو تم نے صاف کیا، اور دل کو نبی کے چاک کیا۔ جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا، وہ کام مسلمہ بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ معزز سامعین، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو دین کی مناسبت سے اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر جو کہیں جائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ من چاہی جو زندگی بسر کر رہے ہیں، من چاہی جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کے پاس اپنے دوست سے ملنے کے لیے ٹائم، انسان کے پاس اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ٹائم، اپنے دوست و احباب سے ملنے کے لیے ٹائم، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ٹائم، مگر افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے اور دل ایک غمزدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ہماری مسلمان بہنوں پر، ہماری مسلمہ بیٹیوں پر ہر کام کے لیے وقت ہے، اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے ٹائم، ہمارے بھائیوں کو اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ٹائم، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ٹائم، مگر 24 گھنٹے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ کتنا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قبر کے عذاب کو بھول گیا، کیا مسلمان قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول گیا، کیا مسلمان قبر کی اس تنہائی کو بھول گیا جو قبر ہر وقت اس کو ہر روز یہ پکارتی ہے، اے انسان تو مجھ کو بھول چکا، لیکن یاد رکھ میں گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں، یاد رکھ میں گھروں کو برباد کر دیتی ہوں اور قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے، کہ آج کے مسلمان قبر کے عذاب کو بھول چکا، قیامت کے دن کی پریشانی کو بھول چکا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بھول چکا، کہ آج کا مسلمان جہنم کے عذابوں کو بھول چکا، جہنم کے پانیوں کو بھول چکا، جہنم کی آگ کو بھول چکا، جہنم کے کھانوں کو بھول چکا، جہنم کے عذابوں کو بھول چکا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں جوانی دی تھی، اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی، ہم نے اس اپنی جوانی کو، ہم نے اپنی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، ہم نے اپنی اس جوانی کو کہاں لگایا، ہم نے اپنی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال والاکرام سوال کر لیں گے، اللہ پوچھ لیں گے، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میرے بندو، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں لگایا؟ میرے بھائیوں، اس دن ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے سے اتنی تو محبت ہو کہ ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں۔ اس پرفتن دور کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور ہم اپنی ایمان کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں۔ ان صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا مگر اسلام ایمان کا سودا نہیں کیا۔ 2 صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے دور خلافت کے اندر 2 مسلمانوں کو قید کر لیا جاتا ہے،
دو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک کو گرم تیل کے اندر جو دہتا ہوا تیل تھا، اس تیل کے اندر ایک صحابی رسول کو بھون دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب تیل گرم ہوتا ہے اور اس تیل کے اندر جب گوشت کو ڈالا جاتا ہے تو گوشت کس طرح کباب بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس صحابی رسول کو جب اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے اندر بھون دیا گیا، دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئے۔ وہ کافر کہنے لگا کہ اب تو تم ڈر گئے، اب بھی تم ہمارے مذہب کے اندر آ جاؤ، ہم تمہیں نہیں بھونیں گے، ہم تمہیں نہیں تیل کے اندر جلائیں گے، لہٰذا آپ ہمارا مذہب کو قبول کر لیجئے، آپ ہمارے دین کو اختیار کر لیجئے۔ لیکن وہ صحابی رسول اس کافر کو جواب دیتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رویا ہوں کہ میرا ایک ساتھی بھن چکا ہے، میں اس لیے نہیں رویا، بلکہ میں تو اس لیے رویا ہوں کہ میری ایک جان ہے، وہ جان ابھی ختم ہو جائے گی۔ اگر میری جان میرے بالوں کے بقدر ہوتی اور میری جان میرے بالوں کے بقدر ہوتی اور میری تمام جانیں ختم ہو جاتی، میں ان تمام بالوں کے بقدر جو میری جانیں تھی ان جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ ان کو بھی بھون دیا گیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ لہٰذا اس پرفتن دور کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ یاد رکھ لینا، اگر ہم نے ایمان کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھ لینا اگر ہم نے اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھ لینا اگر ہم نے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، وہ وقت دور نہیں کہ ارتداد کی لہر بہت تیزی کے ساتھ دو۔ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کس حالت کے اندر سوئے ہوئے ہو؟ مسلمانوں کس غفلت کی حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو؟ خواب غفلت کی چادر کو اتاریں، غفلت کی چادر کو اتاریں، آنکھیں کھولیں۔ اب بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی زندگی کا سکون چھین لیا، اس کی زندگی کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن بڑے بڑے مالداروں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، گولیاں کھا کھا کر نیند لاتے ہیں۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو تو میرے بھائیوں ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اپنی ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اعمال صالحہ کرنے سے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا نیک اعمال کرنے سے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے سامنے چاہے ہمارے سامنے کتنی ہی بڑی مصیبتیں آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیٹیوں کی بالوں کو سنوارا کرتی تھی، ان کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی، ان کے ایمان کو دیکھیے، نصیحت پکڑ لیجیے کہ کس طرح ان کو پریشان کیا گیا، کس طرح ان کو ستایا گیا، مگر انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی ہم کو ڈرا دے، ہم کو دھمکا دے تو ہم مرتد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ایمان مضبوط ہوگا نیک اعمال کرنے سے۔ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوں، مکمل مسلمان بن کر زندگی گزارے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز کی پابندی کریں، زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں، چغل خوری کی جا رہی ہیں،
ایک دوسرے کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے متعلق ہم نے دل کے اندر کینہ رکھا ہوا ہے۔ ہم مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر ہماری آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے تو میرے بھائیو ابھی ہماری آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو رہا ہے تو ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری شرمگاہ سے اگر گناہ ہو رہا ہے، اگر گناہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم مکمل طور پر مسلمان نہیں ہوئے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ اسلام کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، مسلمان کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، مکمل مسلمان نہیں ہوتا، مکمل ایمان والا نہیں ہوتا، وہ تو اسلام کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، برائی نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنا، کسی کے متعلق دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا، بلکہ اپنے سینے کو بے کینہ رکھنا ہے۔ ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے متعلق کہتے ہیں کہ جنتی صحابی آگے، چنانچہ دوسرے صحابی ان کی خدمت کے اندر رہتے ہیں، ان کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھتے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی صحابی کہا ہے، آپ کے اندر کون سی خاصیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی صحابی کہا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن جب میں رات کو بستر پر سوتا ہوں تو اپنے دل کو میں پاک صاف کر کے سوتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کی جانب سے کینہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے یہ میرا عمل اللہ کو پسند ہو۔ یہ صحابہ کرام کہ جن کے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، جن کی زبانوں سے کسی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی جس کے اندر معذوروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر ایک معذور شخص کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے آگے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے آگے اس کی خدمت کرنے کے لیے کون شخص ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لسٹ تھی، نام لکھے ہوئے تھے معذوروں کے، ان کے آگے ان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، ان کے آگے ان کی خدمت پر جو مامور تھا ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ نیچے ایک بوڑھی اماں کا نام لکھا ہوا ہے، نام تو لکھا ہوا ہے مگر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آگے ان کی خدمت کرنے والا کون شخص ہے وہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر سوچتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن آپ نماز پڑھ کر آپ ان اماں کے گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے اماں باہر نکل کے آتی ہے، کہتے ہیں کون؟ کہا میں عمر فاروق ہوں۔ کائے کو آئے ہو؟ اماں جان میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اماں جان کہتی ہیں ایک شخص آیا تھا وہ خدمت کر چلا گیا، وہ خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کیا خدمت ہوتی تھی؟ کنویں سے پانی لانا، سمندروں سے پانی بھر کے لانا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ خدمت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہوتے ہیں آخر وہ کون بندہ ہے جو اتنی صبح خدمت کر کے چلا گیا۔ اگلے دن آپ تہجد کی نماز پڑھ کر اس اماں کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اماں باہر نکل کے آتی ہے، کہتی ہے کون ہو؟ کہا میں عمر فاروق ہوں۔ اماں جان میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اماں جان کہتی ہیں ایک شخص آیا تھا وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوتے ہیں، اماں سے پوچھتے ہیں اماں جان ذرا یہ بتائیے وہ کون شخص تھا جو اتنی سویرا خدمت کر کے چلا گیا؟ اماں جان حضرت عمر فاروق کو جواب دیتی ہیں کہ میں نے اس کا نام نہیں پوچھا۔ وہ جب آتے ہیں کہتے ہیں اماں جان آپ پردہ کر لیجئے، میں آ چکا ہوں۔ میں پردے میں چلی جاتی ہوں، میں پردہ کر لیتی ہوں۔ وہ شخص آتا ہے، گھر کا کام کاج کرتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ میں بھی باہر آ جاتی ہوں، نہ ہی میں نے ان سے نام پوچھا ہے، نہ ہی اس بندے نے اپنا نام بتایا ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس دن آپ عشاء کی نماز کے بعد اماں کے گھر کے دروازے کے قریب
بیٹھ جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے کوئی شخص نہیں آیا، جب رات کا وقت وہ گزر چکا، جب لوگ میٹھی نیند سو جاتے ہیں، جب لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے، بہت آرام سے چل رہا ہے۔ جب حضرت عمر کے قریب آتا ہے، حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں من انتا، آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو جاتے ہیں، امیر المؤمنین اس اماں کی خدمت کرنے کے لیے آپ آتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا جی ہاں عمر بھائی، ان اماں کی خدمت کرنے کے لیے میں آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق بولنے لگتے ہیں امیر المؤمنین خیریت تو ہیں، آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر بھائی، رات کا وقت ہے، لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، اگر میں جوتے پہن کر آتا تو کہیں ان جوتوں کی آہٹ سے کسی بھائی کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے میں جوتے نہیں پہن کر۔ یہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور آج ہم اپنی زبان سے دوسروں کے دل کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کی ہم غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، چغل خوری کرنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کری، آپ نے معراج کے موقع پر کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جسم کو کاٹ کر اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں جو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتی تھی، جو ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم مکمل مسلمان بنیں، شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک اعمال کریں، مکمل اسلام کے اندر داخل ہوں، نیک اعمال کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یاد رکھ لینا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے کہ تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، گنجی سیم و ضربی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کی بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقت قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکہ عیش دنیا کچھ نہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ زندگی کب فنا ہو جائے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ جن اولاد کی خاطر، جن بچوں کی خاطر ہم رات دن ایک کرتے ہیں، نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دل کے اندر یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہماری روح کے لیے کچھ بخش دے گی۔ ارے کس غفلت کے اندر ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں پر کس طرح کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ جو اولاد ہماری زندگی میں ہمارا کہنا نہیں مان رہی، جو اولاد ہماری زندگی میں
ہماری بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹی نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹی قرآن پڑھ لے، بیٹا قرآن پڑھ لے، جو ہماری زندگی میں ہمارا کہنا نہیں مان رہی۔ ہم کس بھول میں اور ہم کس دھوکے میں ہیں کہ وہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ بخش دے گی؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔